حالیہ خبر سے متعلق کہ حکومت نے ایک اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو بھی بطور ممبر کے لے لیا ہے یا لے لینے کا اعلان کیا ہے۔ اس خبر سے ہمیں بہت ہی تشویش ہوئی، اس لیے کہ قادیانی خود کی جو آئین نے ان کی حیثیت متعین کی ہے، قادیانی اس اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہ کر کے آئین پاکستان کی آئین شکنی اور بغاوت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جب تک قادیانیوں سے ان کے غیر مسلم ہونے کی وہ خود اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک ان کو کسی کمیشن میں لینا یہ ایک آئین شکن گروہ کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہوگا، اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والی حکومت کے لیے یہ بالکل زیبا نہیں۔ ہاں، وہ قادیانیوں کو اس اقلیتی کمیشن میں شامل کرنا چاہتی ہے، اور قادیانی بطور غیر مسلم کے تسلیم کر کے اپنے آپ کو غیر مسلم اس کمیشن میں آنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا ہم خیر مقدم کریں گے کہ انہیں ضرور اس کمیشن کے اندر لیا جائے۔ لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے، اپنی آئینی حیثیت کو نہیں تسلیم کرتے، انہیں کسی کمیشن میں نہ لیا جائے۔ آج کمیشن میں لیا جا رہا ہے، کل ان کو امن کمیٹیوں کے اندر لیا جائے گا، پرسوں ان کو علماء بورڈ میں، اس سے اگلے دن ان کو جو ہے وہ مکالمہ بین المذاہب میں۔ تو قادیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ ایک سوچی سمجھی سکیم اور سازش کے تحت میں ایک قادیانیوں کی جو ہے وہ اپنا حمایت اور قادیانیت نوازی کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم سرکاری سطح پر ان کو مہیا کر رہی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ قادیانیوں کو کمیشن میں شریک کرنا ہے، پہلے وہ اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں، بطور غیر مسلم کے وہ کمیشن کے اندر آئیں، ہم ان کا خیر مقدم کریں گے۔ لیکن اگر وہ خود کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے تو کسی بھی کمیشن میں ان کو لینا وہ آئین پاکستان کی اہانت کرنے کے مترادف ہوگا۔ کسی بھی مملکت کا آئین وہ سٹیٹ کی پراپرٹی ہوتا ہے، سٹیٹ اپنی پراپرٹی کی حفاظت کیا کرتی ہے، اسے بازیچہ اطفال نہیں بنایا کرتی۔ امید ہے کہ حکومت اپنے اس جو ہے غیر دانشمندانہ فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے گی۔ سامنے آئی ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قادیانی گروہ اسلام کا اور پاکستان کا دشمن ہے، اور اس خبر کے آنے کے بعد علماء کرام کے مختلف حلقوں کی طرف سے اس تجویز کو مسترد کیا گیا ہے، جس میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ شامل ہیں، اور ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی بغاوت سے باز نہیں آتے اور اپنی اقلیتی شناخت اختیار نہیں کرتے، اس وقت تک انہیں کسی کمیشن کا حصہ بنانا درست نہیں ہے، اور انہیں کوئی سرکاری پلیٹ فارم مہیا کرنا یہ ان کو اپنی قادیانیت کے فروغ کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ہمارے جامعۃ الرشید کے محتمم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کا فرمانا یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تجربہ ہے، اگر وہ پاکستان کے آئین کو ظاہری طور پر تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی ان کو اس طرح کے کسی کمیشن کا یا کسی قسم کا کوئی سرکاری پلیٹ فارم مہیا کرنا یہ خطرناک ہوگا، اس لیے کہ ان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان کے آئین کے باغی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ غیر مسلم طاقتوں کا اعلی کار بن کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر ان کو کسی کمیشن کا حصہ بنایا گیا یا کسی بھی قسم کا کوئی سرکاری پلیٹ فارم مہیا کیا گیا تو اسلام کی دشمن طاقتیں، پاکستان کی دشمن طاقتیں ان کو استعمال کریں گی، این جی اوز ان کو سپورٹ کریں گی، اور اسی طرح سیکولر لابی ان کی سپورٹ میں سامنے آئے گی، اور یہ پھر اس اپنے منصب کو
اور اپنے اس پلیٹ فارم کو قادیانیت کے فروغ کے لیے اور پاکستان کی دشمنی کے لیے استعمال کریں گے، ان سے پاکستان کو نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہوگا۔ اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ ان کو پاکستان کا آئین تسلیم کرنے کے بعد بھی اس طرح کے کسی کمیشن کا یا حصہ نہ بنایا جائے، اور ان کو کوئی بھی پلیٹ فارم ایسا مہیا نہ کیا جائے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے یہ آگے چل کر پاکستان کے لیے مسائل کھڑا کریں اور یہ اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ ہم وزیر اعظم پاکستان سے اور حکومتی حلقوں سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر یا اپنی اس تجویز پر نظر ثانی کریں اور اسے فی الفور واپس لیں۔ اگر ان کو اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم مہیا کیا گیا، اگرچہ یہ ظاہری طور پر پاکستان کے آئین کو تسلیم بھی کر لیں اور خود کو ایک اقلیت کے طور پر پیش کر لیں، پھر بھی ان کو اس طرح کا کوئی منصب دینا یہ ان کی تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل ہوگی، اور اس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا۔ جب تک یہ اقلیت اپنے آپ کو شناخت کے طور پر اقلیتی شناخت کے طور پر متعارف نہیں کراتے اور یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم غیر مسلم ہیں اور ہم آئین پاکستان کی روح سے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، اس وقت تک ان کو کسی قسم کا کوئی منصب نہ دیا جائے۔ پہلے یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں، خود کو اقلیت قرار دیں اور اپنی شناخت اقلیت کے طور پر کروائیں، اور ایک عرصہ گزر جائے، ان کے اوپر نظر رکھی جائے، ان کی سرگرمیوں کو دیکھا جائے کہ اس کے بعد بھی وہ اسلام کو اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کسی سرگرمی میں ملوث ہیں یا نہیں۔ اگر اطمینان ہو جائے کہ انہوں نے جب آئین کو تسلیم کر لیا، خود کو اقلیت قرار دے دیا اور اسی شناخت سے یہ اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں، تو پھر یہ کسی مرحلے پر سوچنے کی بات ہوگی کہ ایک اقلیت کے طور پر جو دوسری اقلیتوں کو حقوق دیے جاتے ہیں یا اس طرح کے کسی کمیشن کا حصہ ان کو بنایا جاتا ہے تو ان کو بھی بنایا جائے، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنا یہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا۔ حکمران اس سلسلے میں ان کی تاریخ کو مطالعہ کر لیں اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں، وہ اپنی اس تجویز کو فی الفور واپس لیں۔ عام قادیانیوں کو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم کو دھوکہ دیا گیا ہے، تم اگر قادیانی کی اپنی اصل کتابیں پڑھ لو تو تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ تو نبی تو یا کوئی ولی تو دور کی بات، کوئی ایک نارمل عقل رکھنے والا انسان بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو قادیانی نے اپنی کتابوں میں کی ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ علماء، مستند علماء کے ساتھ بیٹھیں اور قادیانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمہیں دھوکے میں رکھ کر اسلام سے باغی کیا گیا ہے اور اسلام سے تمہیں پھیرا گیا ہے۔ ہم تمہیں دوبارہ دعوت دیتے ہیں کہ اصل دین کی طرف واپس آ جاؤ اور اصل اسلام کو قبول کر لو، تم ہمارے بھائی بھائی ہو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ایک نئی خبر میڈیا پر آئی ہے کہ وزیر اعظم قومی اقلیتی کمیشن بنانا چاہتا ہے، اس میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک خبر تو یہ ہے کہ اس کمیشن کا سربراہ بھی قادیانیوں کو بنایا جائے گا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو اپنا کوئی جتھا گروپ بنانا چاہیے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے، لیکن یہاں المیہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو عام جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ شمار کر کے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری غیر مسلم اقلیتیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، بدھ مت ہیں، یہ بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں، لیکن قادیانیوں کو ان کے ساتھ شمار کرنا اور قادیانیوں کا مطالبہ یہ کرنا کہ ہمارے ساتھ ان جیسا سلوک کیا جائے، یہ بڑی خطرناک منافقانہ چال ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قادیانی اس وقت جو ان کا رویہ ہے اس کے مطابق وہ کوئی غیر مسلم اقلیت والا رول ادا نہیں کر رہے، وہ تو 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کو کافر بنانے پر تلے ہوئے۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم اقلیتیں ہیں کی طرح ہیں، ان کو ایسے ہی حقوق دیے جائیں، تو بھائی بات یہ ہے، سکھ نے کبھی اپنے آپ کو مسلمان اور ہمیں سکھ نہیں کہا، عیسائی نے اپنے آپ کو مسلمان اور ہمیں کافر نہیں کہا، ہندو نے اپنے آپ کو مسلمان ہمیں کافر نہیں کہا، ہمیں وہ مسلمان کہتے ہیں، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ قادیانی ہیں غیر مسلم اقلیت، مگر وہ پوری کی پوری جماعت جو ان کو منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتی ہے، وہ 1.40 ارب مسلمانوں کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ میں عمران خان سے اور نور الحق قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ حکومت آنے جانے والی چیز ہے، یہ قادیانی جو حضور علیہ السلام کے غدار ہیں، آپ کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ پہلے آپ ان کا ایک سٹیٹس جو ہے وہ متعین کریں کہ قادیانی ہے کیا بلا۔ بات یہ ہے کہ قادیانیوں نے آج تک دل سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ مرزا بشیر الدین کا وہ لیٹر موجود ہے کہ ہم نے پاکستان کی تقسیم کو بادل ناخواستہ قبول کیا ہے، ایک دن آئے گا کہ اکھنڈ بھارت ہو جائے گا۔ یہ کافر، یہ ظالم، یہ دجال پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور کرتارپور کا جو بارڈر کھولا گیا ہے وہ اسی کا ساکشانہ ہے۔ اور اسی طریقے سے قادیانیوں نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی جو قرارداد تھی 1974 والی، اس کو تسلیم نہیں کیا۔ قادیانیوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا۔ قادیانیوں کو کہا گیا کہ تم اپنے ووٹ بطور غیر مسلم اقلیت کے درج کرواؤ، وہ اپنے ووٹ بغیر مسلم اقلیت کے طور پر وہ درج نہیں کرواتے۔ اور جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس وقت مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے بطور غیر مسلم اقلیت کے ان کی ایک سیٹ قومی اسمبلی میں اور ایک سیٹ صوبائی اسمبلی پنجاب میں لی تھی، رکھی تھی، مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو ان کو کوئی عہدہ دینے سے پہلے قادیانیوں سے لکھوایا جائے، ان سے منوایا جائے کہ وہ اعتراف کریں کہ وہ کیا چیز ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے ایسے حکمرانوں پر، وہ عمران خان ہو، کوئی ہو، کسے باشد ہو، کہ وہ قادیانی اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو جہنمی اور جو ہے جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد کہیں، اور ان کے پاس وہ نرم گوشہ آ جائے، یہ کہیں جی ہم ان کو وہ اقلیتوں والا جو کمیشن ہے اس میں شامل کریں گے۔ کوئی ایسا بھی بے غیرت ہوتا ہے کہ اس کی ماں کو وہ کنجری کہے، ان کو وہ جہنمی کہے، اور ان کو جنگلوں کے سور کہے، اور آپ کو ان کے حقوق کی پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، کان کھول کر سن لیں، ایسے ظالم جو قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، وہ کبھی کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ آپ کس آئین کے تحت ان کو اس کمیشن میں لے آئیں گے؟ ابھی پچھلے ہفتے آپ نے وہ مہر تارر کے قانون نہیں سنا کہ کوئی آئین، کوئی اسمبلی، کوئی سپریم کورٹ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دے سکتی۔ تو بھائی جب وہ قادیانی ہمارے سپریم کورٹ کے ذیل میں نہیں آتے، ہمارے سپریم کورٹ کے تابع دار نہیں ہیں، قومی اسمبلی کے تابع دار نہیں ہیں، ہمارے کسی آئین اور کسی قانون کے تابع دار نہیں ہیں، تو وہ کس وجہ سے ہم سے خیر خواہی مانگتے ہیں؟ یاد رکھ لیں، ان کو کمیشن میں شامل کرنے والے وہ خود بھی ڈوبیں گے، تمہیں بھی لے کر ڈوبیں گے۔ اور عمران خان اور اس کی حکومت جو ان قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، یاد رکھو مسلمان دنیا میں بھی تمہارا گریبان پکڑیں گے اور مسلمان آخرت میں بھی تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ تم نے پاکستان کو کنگال کیا، پاکستان کو غیروں کو ہاتھوں فروخت کیا، اب یہ پاکستان کے باسی مسلمان اپنے ضمیر کا سودا برداشت نہیں کریں گے۔ وہ قادیانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، وہ کسی قسم کے رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ پہلے ان سے ان کو منوائیں، وہ اپنی غیر مسلم اقلیت والی حقیقت تسلیم کریں اور ان کو پابند کریں آپ
کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس جو صدر ضیاء الحق مرحوم نے نافذ کیا تھا ان پر وہ منو عمل کریں. قادیانی اس پر عمل نہیں کر رہے. آج کی تازہ بات ہے کہ چناب نگر کے قادیانی بے غیرت، وہ بڑے بڑے بڈھے شیطان، وہ مسلمانوں کی بچیوں کو ورغلاتے ہیں اور ان کو اپنے کفر کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح رچاتے ہیں. آپ کو ان قادیانیوں کو کمیشن میں شامل کرنے کی فکر ہے، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. قادیانی پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ ہمارا نقصان کریں گے. ہم اس قسم کے کمیشن پر اس قسم کے کمیشن پر لعنت بھیجتا ہوں جس میں ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو کوئی پروٹوکول اور عزت دی جائے. ہم اس قسم کے کسی کمیشن کو نہیں مانتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کسی کو ان کا نمائندہ نامزد کیا جا رہا ہے. اصولی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ذرا ماضی پہ نظر ڈال لیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. سن 74 میں جب پارلیمنٹ نے دستوری ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیتوں میں شمار کیا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس بات کا اہتمام بھی کیا تھا کہ ایک قادیانی کو قومی اسمبلی میں اور ایک کو پنجاب اسمبلی میں رکن منتخب کروایا تھا ان کی نمائندگی کے لیے. اور قادیانیوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنی دستور کی طے کردہ حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے وہ ان کے نمائندے نہیں ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا نمائندگی نہ ہونا، اس کی ذمہ داری خود ان کے انکار پر ہے جو اس وقت سے اب تک چلی آ رہی ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جس دستور کے کسی فورم پر قادیانیوں کو نمائندگی دی جا رہی ہے اس دستور کو تو وہ تسلیم نہیں کر رہے، تو ان کو کس اصول کے تحت نمائندگی دی جا رہی ہے؟ پہلے قادیانیوں سے تقاضا کیا جائے، ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ دستوری فیصلے کو، پارلیمنٹ کے فیصلے کو، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں کہ جو ان کی معاشرتی حیثیت ملک کا دستور طے کر چکا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس کے بعد کسی بھی فورم پر ان کی نمائندگی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن دستور سے ان کا انکار قائم رہے اور دستوری اداروں میں ان کی نمائندگی حکومت کی طرف سے کی جائے، یہ کنفیوژن بڑھانے والی بات ہوگی، معاملات کو بگاڑنے والی بات ہوگی اور مسئلے کو مزید پیچیدگی کی طرف لے جائے گی. حکومت پاکستان کو اس اقدام سے گریز کرنا چاہیے اور ان کو کسی بھی فورم میں نمائندگی سے پہلے ان کی حیثیت کا ان سے اعلان کروانا چاہیے. ہاں، اگر قادیانی اپنی حیثیت تسلیم کرتے ہیں دستور کے مطابق اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق تو ہمیں کسی بھی فورم پر اس حیثیت سے ان کی نمائندگی سے انکار نہیں ہوگا. لیکن کنفیوژن کی فضا میں، انکار کی فضا میں اور گو کی فضا میں یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی اور حکومت کو اس سلسلے میں دینی حلقوں اور عوامی حلقوں کی مخالفت کا بلکہ ہو سکتا ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے معاملے کو خراب نہ کریں، معاملے کو صحیح طریقے سے الجھائیں، جو یہ ہے کہ قادیانیوں سے کہا جائے کہ وہ دستوری اسٹیٹس کو تسلیم کریں، اس کے بعد ان کو کسی بھی فورم میں نمائندگی دی جائے. اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، مزید بگڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز میں مختلف غیر مسلم اقلیتوں کو نمائندگی دیے جانے کے حوالے سے جو خبر اور پھر صورتحال سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے دینی اور عوامی حلقوں میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے. اس میں اصولی طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قادیانی دستور پاکستان، پارلیمنٹ اور عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کو ماننے سے مسلسل انکاری ہیں اور ان کو اپنے رویے سے مسلسل چیلنج کر رہے ہیں، ایسے میں جب قادیانی جماعت اپنی متعینہ دینی و قانونی حیثیت کو تسلیم کرنے سے بھی انکاری ہے تو اس قسم کے کمیشن میں ان کو
नुमाइंदगी देने से कई किस्म के शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। इस बिना पर मुत्तहदा तहरीक खत्म नबूवत राब्ता कमेटी पाकिस्तान ने जरूरी मशवरे के बाद इस नामजदगी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और हम समझते हैं कि इससे इबहाम पैदा हुआ है और एक तवील दौरानिए वाली खतरनाक साजिश का आगाज हुआ चाहता है, जिससे कादियानियों के असर व नफूज को बढ़ाना मकसूद है। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और वजारत मजहबी उमूर को इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि कादियानी जमात पहले दस्तूर पाकिस्तान में अपनी मुतय्यना हैसियत को तस्लीम करे। अगर इसके बगैर माइनॉरिटी कमीशन में उनकी नुमाइंदगी को बरकरार रखा जाता है तो इससे अवामी सतह पर और मजहबी सतह पर शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। खत्म नबूवत राब्ता कमेटी इस फैसले की न सिर्फ मजम्मत करती है बल्कि मुकम्मल मुजाहमत का ऐलान भी करती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हम कादियानियों को अकलियत क्यों नहीं मानते और उनको अकलियत के हकूक क्यों नहीं देना चाहते, उसकी वजह है, उसकी कुछ वजूहात है। पहली बात, पाकिस्तान के आइन के अंदर, यह किसी मौलवी की बात नहीं है, यह पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक मुत्तफिका फैसला किया 1973 के अंदर कि यह गैर मुस्लिम गिरोह है, यह काफिर हैं। अब मुझे एक बात बतलाइए, कोई मौलवी आज, कोई दीनी रहनुमा अगर पाकिस्तान के आइन की मुखालफत करे, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ना भी मुखालफत करे, मस्जिद खोलने की कोशिश करने के ऊपर दादू के अंदर कल बदबख्त एक SHO ने एक आलम दीन को वहां पे मुर्गा बनाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है वो मुअत्तल हो गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मजहबी तबका एक इखलाकी मुआहदा SOP की खिलाफ वर्जी करे, उसके साथ जुल्म, जबर और तशद्दुद, ये बदबख्त गिरोह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर डाके डालता है, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता। अब मान ले, पहली बात पाकिस्तान के आइन को माने। पाकिस्तान के आइन का कादियानी कभी मुखलस हो नहीं सकता। उसकी एक वजह है, क्योंकि इस आइन ने उनको क्या करार दिया है, काफिर। ये इस आइन को मानेंगे तो खुद को काफिर मान लेंगे। फिर हमें कहते हैं तकलीफ किया इनको जी अकलियत मानने से। हमें अकलियतों से कोई तकलीफ नहीं। हमारे साथ वतन अजीज में हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी एक अरसा रहते रहे। किसी भी मजहब का बंदा, आप बताइए ईमानदारी से, आपके मेरे घरों में कुछ ईसाई बच्चे बच्चियां काम नहीं करती, उनके हम जहेज नहीं बनाते, उनकी शादी ब्याह में, उनकी गमी खुशी में, उनके जनाजों तक में मुसलमान शिरकत करते हैं। कोई मसला नहीं पाकिस्तान के अंदर अकलियतों को है ही नहीं। मसला किससे है? मसला उससे है जो अपने आप को मुसलमान कहे, अहमदी मुस्लिम कहे, और आप उसको कहें कि या इसको मुसलमान मान लिया जाए या इसको अकलियत मान लिया जाए। यह कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात, आईने पाकिस्तान को मानते हुए अपने आप को काफिर तस्लीम कर लें। मैं पाकिस्तान के पूरे मौलवियों की तरफ से नुमाइंदा होने की हैसियत से आपके सामने ये बात रख रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये अपने आप को काफिर मानने। किस तरह का काफिर? अच्छा, ये कहते हैं जी आप अल्लामा साहब इनको मुर्तद क्यों कहते हैं? मुर्तद कौन होता है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ ले, अल्लाह पे ईमान ले आए, रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मान ले, वो मुसलमान हो गया। फिर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का इनकार कर दे, वो मुर्तद हो जाता है। इस बारे में उलमा का कोई इख्तिलाफ 1400 बरस में नहीं है। 250 सहाबा सारी जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहीद हुए। तकरीबन अकेली एक जंग जिसमें एक मुर्तद बदबख्त ने नबी करीम की नबूवत के ऊपर डाका डाला था, अकेली उस जंग के अंदर 1200 से ज्यादा सहाबा शहीद हो गए। कहा ये दीवार नहीं टूटने दी जाएगी। खत्म नबूवत के ऊपर जब भी कोई डाका डालेगा, मतलब क्या है? आज भी जो बच्चा कादियानियों के घर पैदा होता है, आज भी पैदा हुआ, जब वो बालिग होता है उसको क्या कलमा पढ़ाते हैं? उसको क्या कलमा पढ़ाते हैं? उसको अल्लाह के बारे में ईमान बतलाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाते हैं, नबी मनवाते हैं। आप किसी बच्चे को मुसलमान करके उसके बाद एक जली, धोखेबाज, गुस्ताख, अल्लाह का भी गुस्ताख, साहबा का भी गुस्ताख, अंबिया का भी गुस्ताख, उसको नबी मनवाते हैं।
तो नबी की खत्म नबूवत के ऊपर डाका नहीं पड़ता। आप ये कलमा ना पढ़वाएं, आप अपना दीन और मजहब खत्म नबूवत की शिक को छेड़ते बगैर बदल लें। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान के किसी मौलवी को आपको अकलियत मानने से कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आपको अकलियतों के हकूक मिल जाएंगे। आप खत्म नबूवत के इस तरह इनहराफ किए बगैर अपना अलग मजहब, अलग शरीयत डिक्लेयर कर दें, आपको काफिर मान लिया जाए। आप खुद को काफिर मान लें, आप अकलियतों के हकूक ले लें। लेकिन अगर ये हुक्मरान ये चाहते हैं कि ये अपने आप को अहमदी मुसलमान भी कहते रहें और इनको अकलियतों के हकूक मिलके ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ें, ये वजीर भी बन जाएं, ये मिनिस्टर भी बन जाएं, ये चीफ जस्टिस भी बन जाएं, ये किसी भी कलीदी ओहदे के ऊपर आ जाए, मुसलमान पाकिस्तान का ऐसे होने नहीं देगा। बताइए, क्या कादियानी चीफ जस्टिस बन सकता है मुल्क के अंदर? जस्टिस भगवान दास बना, किसी मौलवी को इतराज हुआ था? बताइए, हमें कोई इतराज था? नहीं था। वो अपने आप को हिंदू काफिर मानता था, जिस मर्जी ओहदे पे आ जाए, अगरचे वो बात भी शरी तनाजुर में दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक बंदा कादियानी है, एक बंदा मुर्तद है, मुर्तद काफिर नहीं है, मुर्तद है। आज भी कादियानियों के घर फिर कहते हैं मुर्तद है तो इनको कत्ल कर दो। मैंने आपने कत्ल करना है? ये रियासत का काम है, हमारा काम है मुतालबा करना रियासत से कि इनको तहकीक किया जाए या इनको जला वतन किया जाए। अगर आप इनको मुर्तद होने के और ये आइन को माने बगैर ये तमाम फैसिलिटीज अकलियतों की लेने की कोशिश करें, आप इनको सपोर्ट करें, हम आपके रास्ते में दीवार बन जाएंगे। हमने एसओपीज के मामले के अंदर उलमा ने देखे हुकूमत से ताउन किया है, हालांकि ये भी एक ड्रामा है। इंशाअल्लाह इसी रमजान के अंदर अंदर आप देख लेना, इस ड्रामे के यू टर्न शुरू होने वाले हैं। वजह क्या है? आकाओं ने लॉकडाउन खोलना शुरू कर दिया है। अब सारे डॉक्टर भी यू टर्न लेंगे, अब थूका भी चाटेंगे, अब नई नई कहानियां बनाएंगे, जी ये था वो था। हमने पहले दिन कह दिया था कि कोई एक बंदा भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। जाओ, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मुसलमानों का ईमान कमजोर करना चाहते हो, मस्जिदें बंद कर जाओ, ये बाजमात नमाज के डाकुओं के खिलाफ आपको मुझे खड़ा होना पड़ेगा। आज ये जुल्म की इंतहा हो चुकी है। कादियानी को अकलियत के हकूक दे दिए जाएंगे। रबुआ टाइम्स भी वेलकम कर रहा है और उधर ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पे अहमदियों ने लिखा है अहमदी मुसलमानों को नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो नुमाइंदगी दी जा रही है, किस तरह दी जाएगी? हम इस तमाम कानून को रद्दी क्या आग में जलाने के मुतरादिफ समझते, हम नहीं मानते इस कानून को। क्या आप इस काज के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के वादा करें, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, अगर इन्होंने ये अपनी इस्लाम दुश्मनी वाली हरकतें नहीं ना छोड़ी, इंशाअल्लाह हम इनका सही तरीके से इलाज करेंगे। ये जुबान बंदी, ये वीडियोस डिलीट करना, ये दलाइल की दुनिया से फरार हो जाना, इस तरह मामला चल जाएगा? कभी नहीं चलेगा। अल्लाह की कसम, ये ईमान का मसला है। मैं अपने तरीके इंसाफ के भाइयों को भी कहता हूं, और मेरे तरीके इंसाफ के भाइयों क्या हो गया है, खान के हर फैसले की हिमायत करनी है? ये कहां लिखा है शरीयत के अंदर? सियासी रहनुमा कोई किसी को बना ले, जो सियासी रहनुमा होता है उसके ऊपर कोई हदीस वही कुरान नहीं उतरता कि जो आप जिसको रहनुमा माने दूसरा भी उसी को माने। ये फर्ज नहीं है, लेकिन आपके और मेरे पर फर्ज है। जो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का इनकार करे, हम उसको पकड़े, हम उसको रोके, हम उसको टोके। ये मेरे और आपके ईमान का मसला है। ऐसा बदबख्त है, फिर गुस्सा भी आता है। बाद मुसलमान जी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बड़ा तौहीद परस्त था। क्या तौहीद परस्त था? ऐसा बदबख्त है, ऐसा बदबख्त है, कहता है अल्लाह ने मुझे ये अथॉरिटी दी है, मैं सिका हवाले कह रहा हूं, जाइए मेरी किताब कादियानियत उठा लीजिए। कभी अपनी बात नहीं की, एक हवाला भी गलत हो जिम्मेदार हूं। कहता है अल्लाह ने मुझे ये अथॉरिटी दी है, मैं कौन कहूं ना, जो कहूंगा वो हो जाएगा। ये तो ईद परस्त था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। कहता है मुआज़ अल्लाह, मैं अल्लाह के पानी से पैदा हुआ। कहता है मैं औरत बना, मुझे हैज आया। कैसा बदबख्त आदमी है, मुआज़ अल्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम हुआ, फिर मैं ही पैदा हो गया। ये तो ईद परस्त है। कभी मसीह मऊद, कभी मुजद्दद, कभी महदी, फिर बढ़ता बढ़ता जिल्ली नबी, बरूजी नबी, तशरी नबी। ऐसा बदबख्त है, ना तौहीद में खड़ा है, उसके मानने वालों के ऊपर भी हैरत होती है। और मुसलमान स्कॉलर मिर्जे बैठे में जी तौहीद बड़ी मजबूत थी, ये उसकी तौहीद है। अल्लाह के ऊपर तानो तशनी कर रहा, रसूलुल्लाह के बारे में
اس کے قائد کے ہیں، اس کے ماننے والوں کے اللہ معاف کرے آپ کا خون کھول اٹھے۔ وہ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ گئے ہیں اپنی شاہ میں۔ محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، لعنت ہے تیری زندگی کے اوپر۔ ایسے بندے کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہو ہم اس کی امت کو اقلیت بھی مان لیں اور ان کو سارے حقوق بھی دے دیں؟ نہیں دیں گے۔ اور ابو بکر و عمر کے بارے میں یہ اللہ رسول اس بندے کو کسی کی یاد نہیں تھی، کہتا ہے ابو بکر و عمر تو ایسے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میری جوتی کے تسمے باندھنے کے برابر ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے آج مردہ علی کے پیچھے چلتے ہو، میں زندہ علی تمہارے سامنے موجود ہوں، حسین جیسے سو میری جیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدبخت کو گندی حالت میں بوت دی اور اس کے ماننے والوں کو بھی۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کرو، کیونکہ پاکستان کے آئین میں صرف کافر نہیں قرار دیا، یہ بھی بات سن لیجئے، امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے کہ قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنے دفن خانے کو قبرستان نہیں کہہ سکتا۔ یہ اقلیتوں کے حقوق دینے کا مطلب پتہ کیا؟ کل کو عبادت خانے بھی کھول لے، کل کو عید کی نماز بھی پڑھ لے، کل کو ممبر پارلیمنٹ بھی بن جائے، کل کو وزیر بھی بن جائے، ہم ایسے کسی قانون کو نہیں مانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے اقلیتی یہ کمیشن بنانے کا اور اس میں قادیانیوں کو جو شامل کیا ہے۔ اس میں میری ناقص رائے یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو ان کی تاریخ بتا رہی ہے قادیانیوں کی، وہ کبھی بھی اس کمیشن میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو جب ان کی سیٹ بھی وہ حصہ نہیں لیتے الیکشن میں، نہ وہ MNA پہ آتے ہیں نہ MPA پہ آتے ہیں، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ خود کو اقلیت تسلیم کر لیں گے، تو جو وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی ان کو قابل قبول نہیں ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ یہ میرا مطلب ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے۔ نمبر دو، اگر وہ آ جاتے ہیں، سپوز آ جاتے ہیں، تو آ کے کیا کریں گے؟ آ کے یہی کہیں گے نا ہمیں ہمارے حقوق دیں۔ تو ان کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے حقوق، وہ یہ حقوق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنے کی اجازت دی جائے، مرزا قادیانی کی بیویوں کو ام المومنین کہنے کی اجازت دی جائے، مرزے کے دوستوں کو صحابہ، مرزے کی باتوں کو حدیث، مرزے پہ اترنے والی نعوذ باللہ جو نام نہاد وہی اس کو قرآن مجید، مرزے کے شہر کو مکہ اور مدینہ، یہ کہنے کی ہمیں اجازت دی جائے، لوگوں کو مرتد کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب اس چیز کو ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے آئین میں وہ غیر مسلم ہیں۔ پاکستان کا قانون جو ہے تعزیرات پاکستان، اس کی دفعہ 298B اور 298C کے تحت ان کو ایسی سرگرمیوں سے روکا گیا، کریں گے 3 سال قید ہوگی۔ اس کے بعد پاکستان کی تقریباً تمام اعلیٰ عدالتیں، وفاقی شرعی عدالت، تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا فل بینچ جب بیٹھا تھا 5 ججوں کا، اور 1993 میں، اور بڑا مشہور ایک مقدمہ آیا تھا ظہیر الدین بنام سرکار، SCMR میں یہ رپورٹڈ ہے پیج نمبر 1718 پہ۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے صاف لکھ دیا کہ صاحب بڑے کمال جملہ لکھا ان کے بارے میں، اور بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کیا جملہ لکھا۔ سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ دھوکے باز اقلیت ہیں۔ سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے باز اقلیت ہیں۔ اور دوسری جتنی اقلیتیں ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ان کے متعلق نہیں کہا، صرف قادیانیوں کے متعلق کہا کہ قادیانی دھوکے باز اقلیت ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، قانون کو، اپنا جھوٹے مذہب جو ہے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سختی سے ان کو روکا کہ اگر آپ تبلیغ کریں گے تو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور اس کو ہم کسی قیمت پہ روک نہیں سکتے۔ ہر مسلمان تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے۔ جب قادیانی یہ مطالبہ کریں گے تو آپ بتائیں پورے پاکستان میں ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، حکومت سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ قادیانی ہوا یہ کیا؟ ہوا یہ ہے کہ آج کے اخبارات آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں گے،
امریکہ نے ہماری حکومت کو شاباش دی ہے. کس بات پہ شاباش دی ہے؟ اس بات پہ شاباش دی ہے کہ ہم آپ کو شاباش دیتے ہیں، آپ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے کرتارپور راہداری میں سکھوں وہ یونیورسٹی مندر کی تزئینیں کی ہیں، اور سب سے بڑا انہوں نے کہا پاکستان کو جو اپریشیٹ کیا امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے، کہ ہم آپ پہ بڑے خوش ہیں کہ آپ نے آسیہ مسیح جو ہے اس کو آپ نے رہا کروایا ہے. تو یہ ان کی جو تعریف ہے یہ حکومت سے ہضم نہیں ہو رہی. تو حکومت نے کہا کہ جناب مزید نمبر بنائے جائیں، مزید امداد آئے گی. تو انہوں نے یہ قادیانیوں کو اکوموڈیٹ کیا، ممکن ہے ان کے کہنے پہ کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ غلط کام کر رہی ہے. ہو سکتا ہے قادیانی نہ آئیں، ایک ڈمی آ جائے، جیسے ڈمی آ جائے. پہلے بھی ایک ڈمی آ گیا تھا ایم این اے، تو یہ ایم پی اے آ گیا تھا. تو انہوں نے اپنا جو ان کا ترجمان ہے ربوہ قادیان کا، یہ چناب نگر ربوہ کا، ان کی قادیانی جماعت کا ترجمان، تو ان کا بیان، ان کا یہ قادیانی ہے ہی نہیں، یہ احمدی نہیں ہے، ہمارے سے تعلق ہی نہیں. اب ایک آدمی آ جاتا ہے، حکومت لے آتی ہے اس کو، ایک ڈمی آدمی کو، وہ کہتا ہے جی میں قادیانی ہوں، مجھے لے لیں. پروٹوکول لینے کے لیے گاڑیاں، پیسہ، پٹرول، بجلی کے بل فری، تنخواہیں، ہاں جی، باہر کے آنے جانے کے خرچے، وزارتوں کے چکر لگائے گا، اپنے کام نکلوائے گا. تو اس کو وہ اون نہیں کریں گے، اور اون نہیں کریں گے تو اس آدمی کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اب وہ آدمی کیوں آ رہا ہے؟ قادیانیوں کو سوچنا چاہیے ٹھنڈے دل سے کہ آپ آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم کریں، آپ آ جائیں. کون سے حقوق مانگتے ہیں؟ جب آپ آئین کے تحت یہ حقوق مانگتے ہیں نا، کہ آئین میں جو دیے گئے حقوق ہیں وہ ہمیں بھی دیں. تو جب آئین میں دی گئی آپ اپنی حیثیت نہیں مانگتے تو حقوق کس طرح مانگ رہے ہیں؟ حقوق تو اس کو ملے. آپ کو کون سے پاکستان میں حقوق چاہیے؟ آپ پورے پاکستان میں جہاں چاہیں کاروبار کر سکتے ہیں. اب جہاں چاہیں آپ چیزیں، مکانات، کاروبار جو مرضی خرید سکتے ہیں، جہاں مرضی سفر کر سکتے ہیں. آپ کا لٹریچر شائع ہو رہا ہے، آپ کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، آپ کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، پہلے بھی میرے لیے مسائل پیدا ہو گئے تھے، میں نے نام لے لیا تھا ایک پروگرام میں. تو ظاہر ہے ان کو تمام سہولتیں. اب وہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ، محمد رسول اللہ کے طور پہ متعارف کرانے کی ہمیں اجازت دی جائے، جو اس کو سپریم کورٹ میں روکا ہوا ہے، قانون نے بھی روکا ہوا ہے، اور آئین نے بھی روکا ہوا ہے. اور ایک فاروق بھائی بڑی المیہ ہے اس پاکستان کا کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں، وہ خواہ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، کوئی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک یہ علماء کرام کو سوچنا چاہیے. بڑی یہ المناک اور دردمندانہ یہ ایک میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تمام کے تمام سیکولر ہیں. آپ جلد چلے جائیں، کوئی آدمی آپ بتائیں، کوئی بھی نہیں بولے گا اس کی حمایت میں، کوئی بھی نہیں بولے گا، اس لیے کہ ان کی روزی لگی ہوئی ہے. وہ سارے سیکولر بے دین ہیں. لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ اب لاک ڈاؤن ہے، پورا پاکستان، پوری دنیا پریشان ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ ختم نبوت. آپ ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں، اپنی جتنی امداد لینی تھی لے لی. اب آپ نئے طریقے سوچ رہے ہیں کہ اب اگر یہ کریں تو کتنا آئے گا، یہ کریں تو کتنا آئے گا. یہ زیادتی ہے. اب مسلمانوں کے عقائد سے یہ جو حضرات کھل رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.